بنو لہب کا ایک شخص لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات و واقعات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ ایک بار مکہ میں آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نو عمر لڑکے ہی تھے۔ حکایانہ شاسی یعنی آگے کی زندگی کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر بتانے والا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو فوراً چیخ کر کہا کہ اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی روح کو ٹھنڈک مل جائے گی، اور آپ خود کو اتنا خوش نصیب سمجھیں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنے پیارے۔ ہم خود کو خود نصیب کیوں نہ کہیں، کیونکہ ہم ہی ان کی امتی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا۔ آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات و معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، سارے گھرانے کو پیٹ پال کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے وقت کھانے کا ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا محمد آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی، سب کے سب پیٹ بھر جاتے اور کھانا بچ ہی جاتا۔ اگر دودھ صرف ایک پیالہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے سگے بیٹوں کو کسی اور برتن میں دودھ لانا نہ دیتے۔ وجہ یہی تھی کہ تھوڑا سا دودھ ایک گلاس میں رہنے دیتے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیتے۔ آپ جب سیر ہو جاتے تو دوسرے گھر والوں کو دیتے تو وہی ایک ہی پیالے سے سب کو جی بھر کر سیر کراتے، اور پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، جہاں تک کہ ایک ہی پیالے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ دیکھا ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہ اٹھے اپنے بتوں سے بارش کی دعا کرو کہو کہ اپنے بتلات پر بھروسہ رکھو، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق و سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم سب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بول رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس بوڑھے سے کہا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس بوڑھے نے جواب میں کہا ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ابو طالب کے گھر ہی چلنا چاہیے۔ تب جا کر ابو طالب کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہ بند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑ گیا ہے، تمام وادیاں سوکھی پڑی ہیں، چرند پرند ہر چھوٹی بڑی مخلوقات مرنے کے بالکل قریب ہے، بلکہ اب تو ہمارے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گرج کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سراب ہو گئے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ابو طالب ایک بار ذی الحج کے میلے میں گئے، یہ جگہ اطفال سے تقریباً 8 کلومیٹر دور تھی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، بلکہ آپ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چاچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور بولے چاچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی۔ یہ سنتے ہی آپ نے پتھر پر اپنا ننھا سا پاؤں مبارک مارا، جو ہی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا، اور ابو طالب کہتے ہیں ایسا پانی میں نے اپنی پہلے کبھی نہیں پیا، خوب سیر ہوگا پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ویسی خشک ہوگی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ سورہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چاچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر کیوں ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایت کے مطابق یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے تو لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا خفاشاش تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار دن آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ ابھی نو عمر لڑکے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو قیافہ شناس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ٹھہر گئی، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ آفا شناس نے اس کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جبکہ قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگے تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جس میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ پریشانیاں ختم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نقل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض بات میں آیا ہے کہ آپ میں جاننے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ کی محبت میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے نہ ہی تم کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں تجھ سے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا۔ ایک روایت میں جو آیا کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانگاہ کے راہب عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے کیا مطلب؟ کیونکہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بولا؟ اس راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کے باپ زندہ ہو۔ راہب نے زور دے کر کہا کیونکہ یہ نبی ہے، مطلب یہ کہ ان میں سے جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کی آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اس زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اس راہب عالم سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبر اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے، اس راستے میں ایک اور راہب عالم کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خان کا عابد و راہب تھا۔ اس کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس راہب نے بھی یہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں۔
جانی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے ابھی آنے والی ہے، ان کے علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق یہ قافلہ جہاں سے بھی روانہ ہوگا بصرہ پہنچا، جہاں ابو ہیرا نام کا ایک راہب اپنے خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام یرجیس تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس خانقاہ کے راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں سب سے بڑا عالم ابو ہیرا ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر وحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس سے نے کبھی ان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ راہب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی۔ وہ اس درخت کی شاخ کی طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت ہی شاخوں نے آپ کے اوپر جگمٹا بنا لیا ہے۔ اصل میں یہ وہی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھتے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تو آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریش کے سردار، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانے آئیں، جانی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ راہب ابو ہریرہ کے جب کام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے ابو ہریرہ، آج تک آپ نیا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اکثر راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے کہا۔ صرف اتنا جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں پڑاؤ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اس وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں سے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ پتلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ پتلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا پتلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر کچھ نہ کہا۔ اے ابو ہریرہ، جن لوگوں کو آپ کو اس دعوت میں لانا ضرور تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں۔ ہاں، ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے۔ میں نے ایسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا، تب ایک شخص آیا اور آپ کے ساتھ لے کر ابو ہریرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے جب منظر صاف دیکھا، وہ آپ کو بہت زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے ادھر ادھر ہو چکے، تب پھر آپ کے پاس آیا اور بولا، میں بطلات کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھوں آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا، منات کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اس کی اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ ابو ہریرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کے عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، ویسے ہی تھا جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر تو کہے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلچسپی لے رہا تھا، شاید ان کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد ابو طالب کی طرف آیا، بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس وقت بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کے والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا نے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ تو، کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ۔ یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں، تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے۔
اس کی بہت شان ہے، شان کے بارے میں ہی ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، اور آپ انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناظرین کہتے ہیں ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، ابسلم کو دیکھا، مکہ واپس آئی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی عمر 9 سال تھی، تب ابو طالب کے چاچا ابو طالب نے اپنا سفر اختتام کیا اور واپسی کے راستے پر چل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔